مشت زنی کیا ہے؟ مٹھی مارنا اور ہینڈ پریکٹس کرنے کو مشت زنی کہتے ہیں۔ مشت زنی کی وجوہات اور نقصان۔ جب بچہ بلوغت کی عمر میں بڑھتا ہے تو اس کے جسم کی نشوونما ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنسی نشوونما بھی ہوتی ہے، اور وہ ناسمجھی میں اور کوئی ایسا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنسی خواہش پوری کر سکے تو وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس عمر میں وہ جو کر رہا ہے وہ اسے صحیح لگتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ہی جنسی اعضاء سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے مشت زنی، جلک بازی اور ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں۔ مشت زنی کی عادت نوعمر لڑکوں اور طالب علموں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ یا جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس فعل کے کرنے والے نہ پائے جاتے ہو۔ وہ مشت زنی کی عادت بچپن سے شروع ہو کر بلوغت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہوئے نوجوان میں پختگی اختیار کر جاتی ہے۔ ابتدا میں بچہ شوق یا اس لذت میں گرفتار ہوتا ہے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ مشت زنی ایک ایسا برا فعل ہے کہ جب بھی کوئی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ یہ بری عادت ختم ہو جائے تو دوسری طرف اس کی کشش انہیں یہ عادت چھوڑنے نہیں دیتی۔ مشت زنی کرنے والے دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کی خوبصورتی، حسن و رونائی مشت زنی کرنے سے انہیں ہمیشہ کا مریض بنا دیتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر ہمہ وقت تھکن، نا امیدی، مرجھاہٹ چمکتی نظر آتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، پیشاب تیز اور جلا ہوا آتا ہے۔ یہ برا فعل صحت کو اس حد تک خراب کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنے والے حضرات شادی کے نام سے ہی بھاگتے ہیں، کیونکہ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ازدواجی زندگی کے معاملات کو انجام دینے میں ناکام رہیں گے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے ایسے افراد اپنا علاج کروانے کے لیے چھوٹے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو انہیں دل کھول کر لوٹتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نہ تو ان کا علاج ہو پاتا ہے اور نہ ہی ان کی بری عادت ختم ہو پاتی ہے۔ مشت زنی سے نہ صرف جسمانی صحت خراب ہوتی ہے بلکہ اس کے برے اثرات نازک اعضاء پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف عضو خاص ٹیڑھا اور جڑ سے پتلا ہو جاتا ہے بلکہ قوت باہ میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نوجوان مشت زنی کرتا ہے تو عضو خاص کی باریک شریانیں یا تو پچک جاتی ہے یا پھر کوئی شریان پھٹ کر اس کا خون شریان میں جم جاتا ہے، جس سے شریان میں خون کی آمد و رفت رک جاتی ہے۔ مشت زنی سے عضو کے پٹھوں میں سکڑن اور پھیلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس سے پٹھوں میں تناؤ نہیں آتا۔ شریانوں میں خون کے نہ پہنچنے سے پٹھوں میں تناؤ نہ آنے اور جلد ڈھیلی ہونے کے باعث عضو تناسل کا اکڑاؤ، سختی، تناؤ اور جوش بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر نوجوان باتھ روم میں مشت زنی کرتے ہیں اور پھر فوراً ہی اپنے عضو خاص کو پانی سے دھو لیتے ہیں۔ اس طرح گرم عضو پر ٹھنڈا پانی لگنے سے عضو کے پٹھے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ مشت زنی یا اغلام بازی جیسے گندے فعل کے باعث نہ صرف عضو خاص کا اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ جڑ سے پتلا اور ٹیڑھا ہو کر مرد کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، دماغ اور قوت حافظہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ مشت زنی سے خود اعتمادی اور قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، دماغ اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ذہنی الجھنیں بڑھ جاتی ہے، اور فرد تنہائی پسند ہو کر زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ عضو خاص کی رگیں دب جاتی ہے اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، درمیان میں سے پتلا ہو جاتا ہے۔ بے چینی، اداسی، افسردگی، مایوسی، گھبراہٹ اور جھجک اس پر طاری ہو جاتی ہے، دل اور دماغ سکون میں نہیں آتا، اور اگر ایسے افراد کی شادی ہو جائے تو بھی وہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ صحبت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، کمزوری اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اکثر لوگ انہی عادت کی وجہ سے بلا وجہ منی کے اخراج یا بہت زیادہ منی کا اخراج کی وجہ سے منی میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد سے بھی محروم رہتے ہیں، اور اکثر افراد کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا اور تو اور طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھے کہ مشت زنی کرنے والا شخص شادی سے پہلے بھی پریشان رہتا ہے، اور اگر شادی کر لے تب بھی اگر اس کا علاج صحیح کیا جائے اور وہ خود بھی ارادہ کرے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔
باقی ایک یہ خود ارادہ نہ کرو اور علاج کرتے رہو تو یہ عادت کبھی نہیں چھوٹتی۔ دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جلد اپلوڈ کریں گے، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔